آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت مبارکہ کو بھی پڑھا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ یہ قرآن مقدس کے 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے۔ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد رہے گا، اور آتنکواد مردہ باد تھا، آتنکواد مردہ باد ہے، اور آتنکواد مردہ باد رہے گا۔ اسی تناظر میں میرا بیان آگے چلے گا، مگر آئیے سے پہلے ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور والی بارگاہ میں جوش خروش محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے آواز کو آواز ملا کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اسلام اور آتنکواد کے درمیان نسبت ایسی ہے جیسے روشنی اور اندھیرے کے درمیان۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں صرف اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد نہیں ہے، اور جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور آتنکواد کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آتنکواد، دہشت گردی، ظلم و زیادتی، اتیاچار، بربریت، ظلم، اسلام میں یہ سب گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ زمین میں فساد مچانے والے کام ہیں، اور قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں بلکہ درجنوں مقامات پر بندوں کو تاکید کی گئی ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، اس لیے کہ زمین میں فساد برپا کرنے والے پر اللہ کی، رسول اللہ کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو اسلام میں آتنکواد کو، ظلم و زیادتی کو، اتیاچار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ ذرا اسلام کے نام پہ غور کریں، ہمارے پیارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ کبھی آپ نے اسلام کی میننگ جاننے کی کوشش کی؟ یہ میں سوال کسی اور سے نہیں، چلو اسلام کے ماننے والوں سے کر لیتا ہوں۔ بتاؤ مجھے اسلام کی میننگ کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، اور اسلام سے بنا مسلمان، مسلمان کی میننگ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ ہمارے مقدس مذہب کے نام سے ہی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے اسلام میں آتنکواد کا کوئی نام و نشان نہیں، ہمارے پیارے مذہب اسلام میں ظلم و زیادتی کا کوئی نام و نشان نہیں، ہمارے پیارے مذہب اسلام میں اتیاچار کا کوئی نام و نشان نہیں، ہمارے پیارے مذہب اسلام میں ظلم و زیادتی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے سلامتی، شانتی، بھائی چارہ، امن، محبت، پیار۔ جو اسلام، جس مذہب کا نام اسلام شانتی ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، اطاعت ہو، اس اسلام کے اندر آتنکواد کیسے آ سکتا ہے؟ اتیاچار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ آتنک بہت بڑی بات ہو گئی، یہ دہشت گردی بہت بڑی بات ہو گئی۔ ہمارا اسلام تو اس چیز کو بھی حرام قرار دیتا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے سامنے والے کو آنکھیں نکال کر دیکھیں، گھور کر دیکھ رہے ہیں اسے آپ۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے گا، اس سے سامنے والے کا اپمان ہوگا۔ اور ہمارا مذہب اسلام انسانیت کی خدمت کرنے کا، مانوتا کی سیوا کرنے کا پاٹ پڑھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا کے اندر جاہل گوار قسم کے لوگوں کی اتنی زیادتی ہو گئی ہے، نہیں جانتے اسلام کے بارے میں، پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے بکنے کی کوشش کرتے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے جموں کشمیر میں پہلگام اٹیک ہوا، دل زخمی ہے ہمارا۔
ہر بھارت واسی کا دل زخمی ہے، اور صرف ہر بھارت واسی کا نہیں بلکہ دنیا میں ہر وہ انسان جس کے دل میں انسانیت کا درد موجود ہے اس کا دل زخمی ہوا ہے کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اور ہماری حکومت سے اپیل ہے، کون تھے وہ، ان کو تلاش کیا جائے، کون تھے وہ، ان کی جستجو کی جائے، کون تھے وہ، ان کے بارے میں انکوائری کی جائے، اور باقاعدہ جب پکڑے جائیں تو ان کو ایسی سخت سے سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا جرم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ میں اسلام کی مسجد سے، اسلام والوں کا ایک چھوٹا سا امام ہونے کی حیثیت سے یہ سندیش دے رہا ہوں، اور ایک گزارش کر رہا ہوں اپنی حکومت سے۔ اسلام میں آتنکواد کا کوئی تصور نہیں، اس بات کو دھیان رکھنا، اور انشاءاللہ میں اس کو باقاعدہ ابھی کوٹ کروں گا قرآن مقدس کی آیتوں سے۔ کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں کہ ہاں کچھ پڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جاہل بنتے، اس کے باوجود انجان بنتے، اور اسلام کے بارے میں ایک غلط شبیہ، ایک نیگیٹو کانسیپٹ لوگوں کے مائنڈ میں وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں معاذ اللہ آتنکوادی ہے، اسلام میں آتنکواد ہے، اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں اتیاچار نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دور نہ جائیں، میرے پیارے مذہب اسلام کے پاٹ پڑھاؤں میں آپ کو، اس کا درس دوں میں آپ کو۔ ہمارے پیارے مذہب اسلام میں کتنی پیاری پیاری باتیں پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی، اللہ پاک نے خود قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی۔ میں چند باتیں آپ کو ریفرنس کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد، اسلام مذہب میں حدیث کے پلیٹ فارم پر ویسے تو بہت ساری بکس ہیں حدیث کے ٹاپک پر، مگر 6 بکس وہ ہیں جنہیں حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، جن 6 کتابوں کو صحیح 6 کہا جاتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی۔ ان میں ایک کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس میں حدیث صحیح شریف موجود ہے۔ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ یہی اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دنیا کو پاٹ پڑھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ جو لوگ آج اسلام کو آتنکواد کا مذہب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو وہ ایک نمبر کے جاہل گوار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں، اور ٹائم نکالتے بھی نہیں اسلام کو پڑھنے کا کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اسلام کو پڑھیے۔ الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام میں صرف نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، رحم دلی ہے، بھائی چارہ ہے، ہر ایک کو آپس میں مان سمان دینے کا، ہر ایک کا رسپیکٹ کرنے کا اسلام پاٹ پڑھاتا ہے۔ ہمارا پیارا مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو، اتنا پیارا مذہب اسلام ایسی رحم دلی کا درس دیتا ہے کہ جو رحم کرتا ہے نا تو مالک اس پر رحم کرتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ 5ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام تھے، ہمارے دھرم گروؤں میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما سنعت اے ما فعل اللہ بکا، امام کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی ریپلائی دیتے ہیں کہ اللہ نے میرا حساب بھی نہیں لیا، بغیر حساب کے جنت عطا کر دی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ حساب بھی نہیں ہوا، مالک نے بغیر حساب کے آپ کو جنت عطا کر دی، ریزن کیا بنا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریپلائی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، بات دراصل یہ ہوئی کہ میں چونکہ ایک رائٹر ہوں، میں کتابیں لکھا کرتا تھا، میں ایک مرتبہ کتاب لکھ رہا تھا، کتاب لکھنے کے دوران آگے کا میٹر مجھے یاد کرنے کے لیے سوچنا تھا، تو میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ اب آگے میٹر کیا لکھنا ہے۔ اسی دوران جب میں میٹر سوچ رہا تھا، ایک مکھی آئی اور میرے پین پر آگے بیٹھ گئی اور انک چوسنے لگی۔ مجھے میٹر یاد آ گیا کہ کیا لکھنا ہے، مگر جب میری نظر پین پر گئی تو اس پر مکھی بیٹھی تھی اور انک چوس رہی تھی۔ مجھے میٹر یاد آ گیا کہ مجھے لکھنا کیا ہے، مگر میں رک گیا اس وجہ سے کہ بیچاری پیاسی ہے، پی رہی ہے، اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ چلی جائے گی تو میں اپنا میٹر لکھ لوں گا۔ میں نے مکھی پر رحم کیا، مالک نے مجھ پر رحم کیا۔
یہ ہے ہمارا پیارا مذہب اسلام۔ ایک امام گزرے ہیں، امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اسٹیٹمنٹ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ یعنی میری وائف بہت بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ گھر والوں نے امید چھوڑ دی۔ گھر والے اب یہ سوچنے لگے کہ ان کی بیوی کا آخری ٹائم چل رہا ہے اور دعائیں مانگنے لگے۔ میں بھی بڑا پریشان تھا، کروں تو کیا کروں۔ اسی دوران مجھے غیب سے آواز آتی ہے اور فرمایا جاتا ہے، اے شاہرانی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بیوی کو شفائے کاملہ سے نواز دے، ایک کام کرو، تمہارے گھر کے اس دیوار کے طرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں دیکھنا ایک بڑی مکھی نے چھوٹی مکھی کو دبوچ کے پکڑ رکھا ہے۔ وہ چھوٹی مکھی اس سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے، مگر وہ بڑی مکھی چھوڑنے کا نام لے رہی۔ تم جاؤ اور تم اس بڑی مکھی کے چنگل سے اس چھوٹی مکھی کو آزاد کروا دو۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو ہم تمہاری بیوی کو شفا دے دیں گے۔ امام شاہرانی فرماتے ہیں، اس دیوار کی طرف گیا جو مجھے غیب سے بتایا گیا تھا، اس سوراخ کی طرف گیا جس کی نشاندہی غیب سے کی گئی تھی۔ میں نے اس میں دیکھا تو واقعی میں ایک بڑی مکھی نے چھوٹی مکھی کو دبوچ کے پکڑ رکھا تھا۔ وہ چھوٹی مکھی چاہ رہی تھی کہ میں اس کے چنگل سے نکل جاؤں، مگر پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی وہ بڑی مکھی سے چھوٹ نہیں پا رہی تھی۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک تنکا لیا، اندر داخل کیا اور تھوڑا سا ٹچ کیا تو بڑی مکھی کے چنگل سے چھوٹی مکھی آزاد ہو گئی۔ وہاں میں نے چھوٹی مکھی کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو شفائے کاملہ سے نواز دیا۔ یہ ہے ہمارا پیارا مذہب اسلام جو رحم دلی کا درس دیتا ہے۔ کتنی نرمی ہے اسلام میں، اتنی نرمی ہے، اتنی نرمی ہے، اتنی نرمی ہے کہ شاعر نے شعر کہا تھا، نہیں پتا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام بڑا شانتی پوروک دھرم ہے، اسلام بڑا نرمی والا مذہب ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بھی نرمی کا پاٹ پڑھاتا ہے، اور جو اس کو مانتا نہیں ہے مگر دنیا کے اندر وہ پیدا ہوا ہے، اس کو بھی اسلام نرمی کا درس دیتا ہے کہ سختی کرو گے تو کام نہیں چلے گا، نرمی کرو گے تو تمہارا جو پکا دشمن ہوگا نرمی کی بنیاد پر تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آتنکواد سے رشتہ جوڑتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، انسانیت کا خون کرتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے، تو یاد رکھنا اس کے مرنے کے بعد جو اس کو آخرت کی سزائیں ملیں گی وہ تو اپنی جگہ طے ہے۔ دنیا کے اندر قدرت کی طرف سے ان کے اوپر ایسی قہر کی بجلی گرتی ہے کہ کتے کی موت مرتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد دنیا کے اندر ان آتنکوادیوں پر رونے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ شہر سے کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا، میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ہماری انٹری ہوئی جنگل میں، دوپہر کا ٹائم تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر کی اس چلچلاتی دھوپ میں کہیں سے ڈاکو آیا، بڑا خوفناک ڈاکو تھا۔ اس نے ہم پر حملہ کیا، میرے دوست کو شہید کر دیا اور ہمارا سارا مال و اسباب چھین لیا، جتنا بھی ہمارے پاس مال و دولت تھا، ساز و سامان تھا، سب چھین لیا، اور مجھے پکڑا، میرے دونوں ہاتھ پیچھے رسی سے باندھ دیے، مجھے زمین پر گرایا اور فرار ہو گیا۔ میں نے جیسے تیسے اپنے ہاتھ کھولے، روانہ ہوا، مگر چلتے چلتے راستہ بھول گیا، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ شدت کی پیاس لگنے لگی، رات آ گئی، رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں چلتے چلتے مجھے اسی جنگل میں بہت دور ایک خیمہ نظر آیا۔ میں تیز تیز قدموں سے اس خیمے کی طرف بڑھا اور خیمے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کانپنے لگا کیونکہ مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، العطش العطش، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ شافعی فرماتے ہیں، اتفاق سے وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری آواز سن کر بجائے پانی لانے کے ننگی تلوار لے کر باہر آیا، اور مجھے ایک ہی وار میں میرا کام تمام کرنے والا تھا۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے اس کی بیوی آ گئی اور اس نے اس کا ہاتھ روک لیا، اسے منع کرنا چاہا، مگر اس نے ایک تھپڑ اپنی بیوی کو لگایا اور اس کو خیمے کے اندر کیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے گیا، اور دور جنگل میں لے جانے کے بعد میرے سینے پر بیٹھ گیا، اور سینے پر بیٹھنے کے بعد تلوار لے کر مجھے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں اللہ کا کرم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شیخ عبداللہ شافعی فرماتے ہیں، وہ ڈاکو جیسے میرے سینے پر چڑھا، بس قریب تھا کہ وہ میری گردن تن سے جدا کر دے، تلوار کے ذریعے مجھے ذبح کر دے۔ اچانک اللہ کی مدد یوں آئی کہ جھاڑیوں میں سے شیر آ گیا۔ جیسے اس شیر کو آتا دیکھا، ڈاکو گھبرا کر کے نیچے گر گیا۔ شیر نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ کر دیا، واپس جھاڑیوں میں چلا گیا اور غائب ہو گیا۔
میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کی طرف سے غیب سے مدد تھی جو میری کی گئی. اس ڈاکو کو ہلاک کیا گیا. شیخ عبداللہ شافعی فرماتے ہیں سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کیا درس دیا گیا. اس واقعے سے یہ پاٹ پڑا گیا کہ لٹیروں کو، دہشت گردی کرنے والوں کو، اس زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو، آتنک مچانے والوں کو، ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرنے والوں کو اور قتل و غارت گری جیسے حرام کام کرنے والوں کو اس واقعے کو سن کر پڑھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد تو اللہ کے سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کی موت سے پہلے دنیا کے اندر ہی ان پر ایسی قہر کی بجلی گرتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان پر دو آنسو بہانے والا نہیں ہوتا ہے اور کتے کی موت مارے جاتے. اسلام شانتی پوروک مذہب ہے، اسلام محبت والا مذہب ہے. الحمدللہ. اب آپ قرآن کریم پڑھیے ذرا. میں قرآن پاک سے 2-3 حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں. قرآن کریم نے کیا کہا ان آتنک مچانے والوں کے بارے میں، دہشت گردی کرنے والوں کے بارے میں، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے بارے میں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی خطبے کے بعد، آؤ اسی کو واپس پڑھتا ہوں. قرآن مقدس کا 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 102 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ ظالم بستیوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، قرآن پاک کے 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 2. خون بہانا، ناحق خون کرنا کسی کا، قتل و غارت گیری کرنا، یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان والے مل کر کسی کا خون ناحق کرنے میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. کتنی بڑی کاٹے بتائیے آتنک کی، کتنا بڑا ورودھ ہے یہ دہشت گردی کے حوالے سے. حضور فرما رہے کہ کسی کا خون ناحق کرنے میں اگر زمین و آسمان والے سارے ایک مل جائے، کیا فرمایا اللہ پاک سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. تو میرے بھائیوں الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ان باتوں پر وشواس ہے، مگر میرے جو آج کا یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ جب سے یہ پہلگام اٹیک کا معاملہ ہوا جموں کشمیر میں، نہ جانے کہاں کہاں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خواہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خواہ اسلام کے نام پر دبا لگایا جا رہا ہے. میں نے پہلے بتایا، ریفرنس دیا آپ کو. الحمدللہ ہمارا پیارا مذہب شانتی پوروک مذہب ہے، کسی کو آنکھیں دکھانے سے بھی منع فرماتا ہے. انسان تو انسان اگر جانور پر کوئی رحم کر لے، اسلام کے پیغمبر اس کو خوشخبری سناتے ہیں. باقاعدہ اسلامک بکس میں یہ واقعہ درج کیا گیا. ایک عورت جو کیریکٹر کے حساب سے اچھی نہیں تھی، نیچر کے حساب سے اچھی نہیں تھی، ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہی تھی. اس نے کتے کو دیکھا، زبان نکال کر ایک گڑھے کے اندر پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے. گڑھے میں پانی تو ہے مگر بہت نیچے ہے جہاں تک کتے کی زبان نہیں جا رہی. اس عورت کو رحم آ گیا. اسلامک بکس میں باقاعدہ ہمارے دھرم گروؤں نے تاریخ کی یہ بات لکھی ہے جو درج کی گئی. کتے نے دیکھا پانی ہے مگر زبان جب ڈال رہا ہے تو پانی تک اس کی زبان نہیں پہنچ پا رہی اور بیچارہ پیاس کی وجہ سے بے قرار ہے. اس عورت نے، کس عورت نے؟ جس کا نیچر اچھا نہیں تھا، جس کو الٹے نام سے لوگ یاد کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، ایسی غلط نیچر کی عورت، بدکار عورت. جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو رحم آ گیا. اس نے کیا کیا؟ اپنے دوپٹے کا پلو لیا کنارہ اور اسی کھڈے میں جو پانی موجود تھا اس میں تر کیا. جب اس کے دوپٹے نے پانی پی لیا اس نے وہ نکالا اور کتے کی زبان پر ٹپکا دیا. کتے کو قرار آ گیا، اس کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے بے زبان پر رحم کرنے کی برکت سے اس پر ایسا رحم فرمایا کہ بجائے جہنم کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا.
یہ ہے ہمارا مذہب اسلام. انسان تو انسان، جانوروں پر ہمارا پیارا مذہب اسلام اس طریقے سے نرمی کرنے کا، شفقت کرنے کا، محبت کرنے کا، ان سے پیار کا اظہار کرنے کا درس دیتا ہے. میں آپ حضرات کو قرآن مقدس کی ایک آیت سناتا ہوں. اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں تفسیر پڑھوں آپ کے سامنے. قرآن مجید کا 6 پارہ ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 32، 32ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی. میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اور میں خاص طور سے بیان اپنے ان برادران وطن کے لیے بھی کر رہا ہوں، ہمارے ان ہندو بھائیوں کے لیے بھی کر رہا ہوں جن کے دلوں میں کسی ظالم نے یا کسی غدار نے یا کسی دشمن نے ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے اور ہندو مسلم کرنے کے لیے، خامخواہ فساد برپا کرنے کے لیے کچھ نیگیٹو پوائنٹس ڈال دیے ہیں، غلط باتیں ڈال دی ہیں، غلط میسج ڈیلیور کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ہمارا ہندو بھائی ہم مسلمانوں کو دیکھتے نفرت کرتا ہے، ہمیں دیکھتے ہی راستہ چینج کر دیتا ہے. کل تک آ کے مسکرا کے ملتا تھا، آج نہیں مل رہا. کیوں؟ نہ جانے کس گوار جاہل نے اسلام کے حوالے سے اس کے ذہنوں میں نیگیٹو میسج ڈیلیور کر دیا، اسلام تو یہ، اسلام تو یہ، اسلام تو یہ. اور وہ بیچارہ ہمارا ہندو بھائی بولا بھالا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کیا ہے، لیکن کسی سے سنا وہ اس نے دل میں جگہ دے دی، ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ میرے پاس قرآن مقدس موجود ہے میرے موبائل میں، تفسیر صراط الجنان اپلیکیشن ہے، حوالہ آپ کو میں نے دیا، قرآن پاک کا 6 پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ سیلیکٹڈ سینٹنس اس آیت کا جو مجھے بتانا ہے آپ کو کہ اسلام کیا کہتا ہے آتنکواد کے حوالے سے. اگر کوئی کسی کا خون کر دے، اسلام کیا کیا ججمنٹ ہے، اور اگر کوئی کسی کو بچا لے قتل ہونے سے تو اسلام اس کو کیا خوشخبری دیتا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. دیکھو اس آیت میں کیا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اب اس کا ترجمہ سنیے. جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ کی 32ویں آیت ججمنٹ کر رہی ہے، اسلام کا خوبصورت پیغام دے رہی ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، ایسا ہے جیسے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ارشاد فرماتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا اور جس نے ایک جان کو جلا لیا، ایک جان کو زندہ کر دیا، یعنی مرنے سے بچا لیا، قتل و غارت گری سے اس کو محفوظ کر لیا، اس نے گویا سب لوگوں کو زندہ کر دیا، انسانیت کو زندہ کر دیا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. اب آپ دیکھیے اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق، بندوں کے حق اور حدود و شریعت سب کو پامال کر دیا. اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی، جیسے کسی کو قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے یا بھوک سے مرنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچا لیا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا. یہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے میں نے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. اور اسلام کی ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید، جس کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. وہی پڑھ کے سنایا. ان تمام باتوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، ہاتھ پیر مار کر، سارا پسینہ بہا کر اسلام اور آتنکواد کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا آتنکوادی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. ایک مفکر کی بات مجھے یاد آئی. بھارت کا ماحول الحمدللہ بڑا شانتی پورک ماحول تھا، اور آج بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ شر پسند عناصر نے اپنی شرارت کی بنیاد پر، اپنی بے باکی کی بنیاد پر اور اپنی نوٹنکی کی بنیاد پر جب سے ہندو مسلم کیا، اور ان محبت سے رہنے والے بھائیوں کے آپس میں جو نا چاکیہ نا اتفاقیہ لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے، تب سے شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی میں وہ محبت بھرا ماحول ختم ہونا شروع ہو گیا. اگرچہ اب بھی الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں، خواجہ کے اس پیارے بھارت میں الحمدللہ اب بھی محبت پیار کا ماحول قائم ہے، اور اللہ سے دعائیں مالک اس کو اور ترقی عطا کر دے.
نہ محبتوں کا بول بالا کر مولا اور نفرتوں کا خاتمہ کر دے. ایک مفکر کی بات مجھے بڑی پیاری یاد ہے، اگر ہر ہندو ہر مسلمان اس کو اپنے دل پہ نوٹ کر لے اور اس کے تحت رہ کر زندگی گزار لے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آپس میں کوئی لڑا نہیں سکتا، ہماری آپس میں کوئی جدائی نہیں کر سکتا، ہماری محبتوں کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا. کتنی پیاری بات کہی تھی اس مفکر نے، کہا تھا کہ ہم ہیں تو بھارت ہے، ہم نہیں تو بھارت نہیں. جملہ یہ ہے، مگر میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو بھارت ہے، ہم نہیں تو بھارت نہیں. تو کسی نے کہا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں ہے سے ہندو میں سے مسلم. آپ حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہم ہیں تو بھارت ہے، ہم نہیں تو بھارت نہیں. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں ہم میں پہلا اکشر ہے اور دوسرا اکشر میں، ہے سے ہندو میں سے مسلم. ہندو مسلم یعنی ہندو اور مسلمان دونوں مل کر اس دیش میں رہیں گے تو بھارت بھارت رہے گا، محبت اور پیار کی نگری بنا رہے گا. اور اگر ہندو مسلم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، محبتوں کا گلا گھوٹنا شروع کر دیا، ملک کو کھوکھلا کرنے والے چند غداروں کی باتوں میں آ کر اگر اپنی آپسی محبتوں کا گلا گھوٹنا شروع کر دیا تو پھر بھارت وہ بھارت نہیں رہے گا جس کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دیش کے مہان لوگوں نے اپنا خون پیش کر کے اس کو آزادی دلائی ہے. پھر وہ بھارت نہیں رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت محبت کی نگری بنا رہے. اس کے لیے ضروری ہے ہم آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا مان سمان کریں. یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے. اس لیے آج کے اس بیان کے ذریعے اللہ کرے کہ آپ تک تو بات پہنچی، آپ اس بیان کو مزید آگے تک پہنچائیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا پیارا مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ آج الحمدللہ مسجد ثناء والان کے اندر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ریفرنس کے ساتھ بتایا گیا کہ اسلام میں آتنکواد نہیں ہے. اسلام کا دور کا بھی تعلق آتنکواد سے نہیں ہے. اسلام تو پورا مذہب نرمی کا ہے، محبت کا ہے، پیار کا ہے، آپسی بھائی چارگی کا ہے اور الحمدللہ محبت بھرا مذہب ہے. لیکن اگر کوئی نیگیٹو میسیجز کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو بدنما کرنا چاہتا ہے، دھبا لگانا چاہتا ہے تو آپ ہوشیار ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے، انسانیت کا بھی دشمن ہے، اپنے دیش کا بھی دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ دیش ہمارا پیارا انڈیا، پیارا بھارت محبت کے ساتھ رہے. وہ چاہتا ہے جگہ جگہ خوریزی ہو، جگہ جگہ ہندو مسلم ہو، جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہوں. وہ یہی چاہتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہم تو پہلے سے کہتے ہیں، یہ آج کا تھوڑا نعرہ تھوڑی ہمارا کہ آتنکواد مرد آباد، ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. ہمارے گھٹی میں یہ بات پلائی گئی ہے، ہماری گھٹی میں یہ بات پلائی گئی ہے باقاعدہ. ہمارا اسلام ظلم و زیادتی، بربریت، دہشت گردی، اتیاچار، ظلم کے سخت خلاف ہے. اس کو چھوٹا گناہ نہیں، ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. یعنی اگر کوئی آتنکوادی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، جہنم میں رہے گا اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر. تو اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں کہ آپ حضرات بھی اور ہم سب بھی، ہم تو چونکہ مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، اب ہمارے جو دوسرے ہندو بھائی ہیں یا دوسرے دھرم کے لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھ کر ہمارا کچھ غلط نیچر، ہمارا کچھ نیگیٹو کلچر دیکھ کر کے وہ بدزن ہوتے کہ یار اسلام میں یہی ہے. ہماری کچھ شرارتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہم کتنا لڑتے ہیں، کتنا جھگڑتے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے قرآن پاک میں ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برا نام مت رکھو. کتنی پیاری تعلیم ہے. اور موٹے اور ٹنگو اور بہرے، ارے اندھے اور لنگڑے، نہیں، اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں سے. اور اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے اسلام کی نظر میں گناہگار ہے اور لائق عذاب نار ہے. اسلام تو یہاں تک منع کرتا ہے کہ کسی کا مذاق میں دل مت دکھاؤ، مذاق میں بھی ڈگریڈ مت کرو، کسی کو مذاق میں بھی ذلیل مت کرو. جیسے 10 دوست بیٹھ گئے، 5 دوست بیٹھ گئے تو ایک کو لے لیا، ٹارگٹ کر لیا، اب اس کو خوب مذاق اڑا رہے ہیں. اسلام کے پیغمبر نے جانتے ہیں کیا کہا کہ جو لوگ دنیا کے اندر مذاق میں ایک دوسرے کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈگریڈ کر دیتے ہیں. میں تو مذاق کر رہے تھے یار، برا مت مانیو بھائی، برا مت مانیو، میں تو مذاق کر رہا تھا. اس طرح کہنے سے اس کا ٹوٹا دل جڑ نہیں جائے گا، اور اگر جڑ گیا تو پھر ویسے ہی نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا. اسلام کے پیغمبر نے کیا کہا؟ کل قیامت کے دن
وہ شخص لایا جائے گا جو دنیا کے اندر مذاق میں لوگوں کا دل دکھاتا تھا. میں تو مذاق کر رہا تھا, جب برا مت ماننا بھائی, میں تو مذاق کر رہا تھا. جو اس طرح دنیا کے اندر مذاق میں لوگوں کا دل دکھاتا تھا, اسلام کے پیغمبر نے فرمایا جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جی ہاں, جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اسے بلایا جائے گا, آجا جنت میں آجا. وہ خوش ہوگا, واہ جنت میرے لیے. دوڑتا ہوا جائے گا. جیسے ہی جنت کے گیٹ کے قریب پہنچے گا, گیٹ بند ہو جائے گا, کلوز ہو جائے گا. دوسرا گیٹ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آجا آجا اس دروازے سے اندر آجا. وہ دوڑتا ہوا جائے گا, وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. ان امید سے دور ہوتا چلا جائے گا, یہ ہو کیا رہا میرے ساتھ. تیسرا دروازہ کھولا جائے گا, اسے آواز دے, آجا اس سے جنت میں آجا. جیسے قریب پہنچے گا دوڑتے ہوئے, اس کو بھی بند کر دیا جائے گا. اس طرح نہ جانے کتنے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, اس کے قریب پہنچتے ہی بند ہوتے چلے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے, آخر میں جب دروازہ کھولا جائے گا اسے بار بار بلایا جائے گا, آجا آجا اس سے اندر چلا جا. مگر وہ اتنا مایوس ہو چکا ہوگا کہ اس کے قریب نہیں جائے گا. اس طرح دنیا میں مذاق مسخری میں لوگوں کا دل دکھانے والے, ان کو ذلیل کرنے والے, ان کو ڈیگریڈ کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. 2 سیکنڈ کے مذاق کے لیے ہم لوگ جنت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مذاق کرنا کرو نا, مذاق کون منع کر رہا ہے؟ جائز مذاق ہونا چاہیے, شریعت کے حدود کے اندر رہنا چاہیے تب. اور مذاق کرنے میں کوئی دقت بھی پھر اس طرح نہیں ہے. لیکن آپ ایسا مذاق کریں جس کی وجہ سے لوگوں کا دل توڑ دیں, ایسا مذاق کریں کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں. ایک بندہ گیا, کرسی پر بیٹھنے والا تھا, آپ نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی, وہ گیا دھڑام سے گیا. سب لوگوں نے ہنسی کا فوارہ شروع کیا. پھر کرسی کھینچنے والا کیا کہتا ہے, مذاق کر رہا تھا بھائی, مذاق کر رہا تھا بھائی, برا مت ماننا. اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئی, اور آپ ہنستے ہی کرو, برا مت ماننا بھائی, برا مت ماننا. اسلام میں یہ حرام ہے, دھیان رکھ لینا. یہ سامنے والوں کا اپمان کرنا, ان کی عزت کو ٹارگیٹ کرنا, ان کو ذلیل کرنا ہے, اسلام میں حرام ہے. مذاق کرو مگر ایسا مت کرو, اسلام منع کرتا ہے. تو میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات تو یہ جو اسلام کے پیغمبر نے پوری دنیا تک ڈیلیور کی, اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کو جو غدار قسم کے لوگ, جو ظالم قسم کے لوگ, انسانیت کے دشمن اور اپنے دیش کے دشمن, جو آپ کے مائنڈ میں یہ نیگیٹو پوائنٹس ڈال رہے ہیں نا اسلام کے خلاف, آپ سمجھ جاؤ وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اسلام مانوتا کا مذہب ہے, انسانیت کا مذہب ہے, خلق خدا کا مذہب ہے, تقوی پرہیزگاری کا مذہب ہے, رحمت کا, نرمی کا, پیار بھائی چارگی کا مذہب ہے. اللہ کے واسطے اسلام کو بدنام نہ کرے کوئی بھی. اور خاص طور سے میں آخر میں پیغام دیتا ہوں اپنے اسلام کے ماننے والے مسلمان بھائیوں کو, برائے کرم ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں, ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی بنیاد پر اپنے لوگ یا دوسرے دھرم کے لوگ ہمارے پیارے مذہب اسلام پہ انگلی اٹھائیں. آئیے نعرہ لگاتے ہیں. میں کہوں گا اسلام, آپ کہیں گے زندہ باد. اسلام, سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسلام, اسلام. اب میں کہوں گا آتنکواد, آپ کہیں گے مرد آباد. آتنکواد, آتنکواد, آتنکواد. اگر کوئی نان مسلم بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب جب آپ کا مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, جب آپ کا مذہب اسلام اتنی نرمی, محبت, شفقت, رحمت, بھائی چارگی کا درس دینے والا مذہب ہے, تو آپ نے وقف بل پاس ہو جانے کے بعد احتجاج کیوں کیا؟ طلاق ثلاثہ کا مدعا اٹھنے کے بعد آپ نے پردرشن کیوں کیا؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں, میرے بھائی بتائیے, اگر آپ کے مندر کو سیل کر دیا جائے, آپ کے مندر پر پابندی لگا دی جائے, آپ کو وہاں آنے سے روک دیا جائے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آ رہا ہے؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے. یہ وقف کی زمینیں کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے, بلکہ یہ وقف کی زمینیں ہمارے بڑے بزرگوں نے, ہمارے پرکھوں نے اللہ کے نام پر مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, خانقاہ کے لیے, درگاہ کے لیے, قبرستان کے لیے وقف کی. اور وقف کی پراپرٹیز میں, وقف کی جائیداد میں کسی کا انٹرفیئر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ خالصۃ للہ ہوتی ہیں, وہ صرف اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہیں اور کوئی ان کا مالک نہیں ہوتا. مجھے بتائیے, اگر اب ہمارے ان مقدس زمینوں کے حوالے سے کوئی انٹرفیئر کرتا ہے, کوئی شخص کرتا ہے, یا حکومت انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے, مجھے بتائیے کیسے برداشت کریں گے, اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ لیکن ہم چونکہ بھارت کے نواسی ہیں, اور ہمارا بھارت ایک شانتی پوروک دیش ہے جو محبت کا درس دیتا ہے. ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیں ہندوستان میں رہنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے, اور ساتھ ساتھ
محبت اور پیار کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. اسی وجہ سے ہم احتجاج تو کرتے ہیں مگر قانون ساتھ میں لے کر کرتے ہیں, ہاتھ میں لے کر نہیں کرتے. آخری مسئلہ سن لیں جو میں روزانہ ماشاءاللہ ہر ہفتے تقریباً بیان کرتا ہوں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے ہاں جب کوئی عورت عدت میں ہوتی ہے, اب اس کی عدت مکمل ہو گئی, جو بھی اس کی عدت تھی, عدت کے اپنے اپنے احکام ہیں, الگ الگ مسائل ہیں جو میں یہاں بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ پھر موقع آئے گا تو بیان کروں گا, ٹائم بہت کم ہے اس لیے خالی ایک غلط فہمی تو دور کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جب کسی عورت کی عدت پوری ہوتی ہے تو کچھ برادریوں میں, کچھ قبیلوں میں باقاعدہ یہ رول بنا ہوا ہے کہ جیسے عدت پوری ہو گئی اس کو باہر نکالنا ضروری ہے, باہر نکالنا ضروری ہے. یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے, اسلام میں یہ نہیں ہے. اگر کوئی ضروری نہیں سمجھ رہا, عدت پوری ہو چکی ہے لیکن مان لیجئے کسی رشتہ داروں میں سے کسی نے دعوت کر دی ان بیوہ خاتون کی کہ عدت پوری ہو گئی, چلے ہمارے گھر آ جائیں, آپ کے مرحوم شوہر کی فاتحہ بھی ہو جائے گی اور اب کھانا بھی یہی کھا لینا, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دقت ہو رہی ہے اس میں کہ ہم لوگوں نے اس کو واجب فرض قرار دے لیا. کئی لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے امام صاحب سے پاس آتے ہیں نا تو باقاعدہ وہ یہی پوچھتے ہیں, حضرت فلاں خاتون کی عدت پوری ہو رہی ہے تو آپ ہی بتاؤ اس کو گھر سے کب نکالیں. بھیا کبھی مت نکالو. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ عدت اس خاتون کی پوری ہو گئی تو گھر سے نکالو, نہیں بھائی, اسلام میں یہ ہے نہیں. اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی کے لے کے جانا چاہتے ہیں یا کوئی رشتہ دار دعوت کر رہے ہیں آپ کے یہاں جو عدت جن کی پوری ہوئی کہ آپ ہمارے گھر لے آئیے گا, امی کو دعوت رہے گی اس دن, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فرض و واجب کا میٹر بنا لیا اس کو کہ ضروری ہے گھر سے باہر نکالنا ضروری ہے. اس لیے میں نے آپ کو آج کا یہ آخری مسئلہ بتایا. اور ہاں, گھر جا کر اپنی اسلامی ماں بہنوں کو ضرور یہ مسئلہ بتا دینا, کیونکہ اسلامی ماں بہنوں میں مردوں سے زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اس حوالے سے. وہ سوچتی ہے جب امی کی عدت پوری ہو گئی تو امی کو گھر سے باہر نکالنا ضروری ہے. اچھا کچھ تو پتا کیا کر رہے ہیں, یہ تو سننے میں آیا رشتہ داروں میں کہیں دعوت وغیرہ بھی نہیں ہے, کہیں جانا بھی نہیں ہے, گھر سے نکالو اور گلی کا چکر لگا کے واپس آ جاؤ. کیا نوٹنکی لگا رکھی ہے بھائی. اس طرح کے بھی کالے کرتوت ہمارے جب دیکھتے ہیں نا دوسرے دھرم کے لوگ تو وہ بزن ہوتی ہے, کیا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے یار. کیا ایسا اسلام میں کوئی رسم بنی ہوئی ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا, یہ اسلام کے ماننے والوں نے نہ جانے کہاں سے گھسیڑ لی. تو برائے مہربانی اس سے باز رہیے. نکالنا غلط نہیں ہے, پردے کے عالم میں جن کی عدت پوری ہو گئی آپ گھر سے نکالنا چاہیں, نکالنا غلط نہیں ہے. کسی رشتہ دار کے لے کے جا رہے ہیں دعوت میں, کوئی دقت نہیں ہے. غلط یہ ہے اس کو واجب سمجھنا, اس کو کمپلسری سمجھنا, اس کو فرض سمجھنا, یہ غلط ہے. مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے مسئلہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.